ٹاپیکل وہ ہے. جی جناب. رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج کی اس گفتگو میں دو دستاویزات ہیں جن کے حوالے سے ہم گزارشات پیش کریں گے. ایک تو دستاویز وہ ہے جو کل منظر عام پہ آئی ہے. یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے 8 فروری 2024 کے جنرل انتخابات کے حوالے سے، جنرل الیکشن کے حوالے سے. یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دوستوں نے اس کو دیکھا ہوگا. کچھ گزارشات اس رپورٹ کے حوالے سے کریں گے کہ یہ کہتی کیا ہے. عوام کا یہ حق ہے کہ جس سچ کو وہ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں، اس سچ کی تصدیق آج ایک بین الاقوامی اہمیت کے ادارے نے کی ہے جو پاکستان کی سیاست میں کوئی طرفدار نہیں ہے، کسی گروہ کا، کسی پارٹی کا حمایتی نہیں ہے. یہ ایک غیر جانبدار بین الاقوامی ادارے کی جانب سے پی ٹی آئی کے موقف کی بھرپور توثیق ہے. اس کے بعد یہ پورا نظام اب بالکل برہنہ ہو کر پوری قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے. 8 فروری 2024 کو پاکستان کے انتخابی عمل پر ایک حملہ ہوا تھا. اس حملے کو پوری دنیا نے دیکھا ہے اور آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ آج پاکستان کا نظام حکومت جھوٹ اور فریب پر کھڑا ہے. تو کچھ گزارشات اس رپورٹ کے حوالے سے کروں گا. ایک دوسری دستاویز جو آپ کے سامنے آج پیش کی جائے گی، یہ ایک وائٹ پیپر ہے جو جیل میں ہماری اسیر جمہوریت ڈاکٹر یاسمین راشد اور ہمارے ایک نوجوان ساتھی شایان بشیر نواز جو میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں کرسی پہ، انہوں نے تیار کی ہے. اس وائٹ پیپر کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں جو صحت کے حوالے سے قدم اٹھائے گئے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، ان کو اجاگر کیا جائے. آپ کو، میرے بچوں کو کیا وہ سہولیات ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں میسر ہوئیں، غریب کو میسر ہوئیں، ہر ایک کو میسر ہوئیں، اور وہ سہولیات، وہ حقوق بلکہ ان کو کیسے پی ٹی آئی کے بعد آنے والے دور حکومت میں سلب کیا گیا. تو یہ رپورٹ شایان بشیر پیش کریں گے. اس میں بہت سا مواد ہے جو میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے انتہائی اہم ہے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم صحت کی بات کرتے ہیں. صرف وہ حکومت جس کا رابطہ ہے عوام کے ساتھ، جو عوام کی نمائندہ ہے، جس کو عوام نے منتخب کیا ہے، وہی حکومت عوام کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے. تو یہ وائٹ پیپر پنجاب میں صحت کے حوالے سے اس امر کو اجاگر کرے گا. تو پہلے کچھ دیکھ لیتے ہیں کامن ویلتھ کی رپورٹ جو 2024 8 فروری 2024 کے جنرل الیکشن کے حوالے سے ہے. یہ رپورٹ موجود ہے. میں ہر ایک سے گزارش کروں گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں. یہ عام انٹرنیٹ پہ یہ رپورٹ اس وقت میسر ہے. اس رپورٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ شروع میں 3-4 صفحات میں ایک ایگزیکٹو سمری ہے، یعنی کہ خلاصہ ہے. اگر کوئی 100 صفحوں کی رپورٹ کو نہ بھی پڑھ سکے تو پہلے جو 4 صفحے ہیں جن میں ایگزیکٹو سمری دی گئی ہے وہی بہت کافی ہیں. میں اس ایگزیکٹو سمری سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اس رپورٹ کے صفحہ 94 کی جانب. یہ صفحہ نوٹ کر لیجئے، 94 صفحہ 94. اس صفحے پہ 2 پیراگراف ہیں. یہی 2 پیراگراف بہت کافی ہیں 8 فروری کے فراڈ کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک پیراگراف کا عنوان ہے irregular vote totals on Form 45، یعنی کہ جو فارم 45 سامنے آئے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ آویزاں کیا ہے. آج بھی آپ جائیں، اس رپورٹ کے بعد شاید وہ ہٹا دیں، لیکن آج دن تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں
تو وہاں آپ کو ہر حلقے کے وہ فارم 45 مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ الیکشن کا نتیجہ مرتب کیا گیا ہے۔ ان فارمز پہ آپ کو کاٹ چھانٹ نظر آئے گی، ان فارمز پہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آئے گی کہ ایک ہندسہ اگر 1 تھا تو اس کو 9 بنا دیا گیا ہے، اگر 7 تھا تو اس کو 700 بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کامن ویلتھ کی تحقیقاتی ٹیم نے جب ان فارمز 45 کا مشاہدہ کیا تو ایک بات جو کھل کر سامنے آئی وہ بیان کرتے ہیں اپنے اس صفحہ 94 میں، اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 may have been altered to change the total number of votes received by candidates, and that these altered forms were used to compile the tabulated results on Form 47, resulting in some candidates being illegally returned as elected. The group was informed that in many cases the Forms 45 submitted to the RO differed from the copies of Forms 45 received at the polling station by agents of independent candidates and other party agents. In addition, the group reviewed documentation that appeared to show that a significant number of Forms 46 had been altered. دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو امیدواروں کو فارم 45 دیے گئے وہ فارم 45 جو ان کے پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے ان میں، اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے آویزاں کی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، ان میں نمایاں فرق ہے۔ اور اس فرق کی وجہ سے وہ امیدوار، انڈیپینڈنٹ امیدوار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ غیر جانبدار امیدوار قرار دیا گیا تھا، ان کو ہرایا گیا ہے اس طریقے سے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 46 کے درمیان بھی نظر آیا کہ رد و بدل کیا گیا ہے۔ اب فارم 46 کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے فارم 45 پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جتنے بھی امیدواران تھے ان کے جو فردن ووٹ ہیں وہ لکھے جاتے ہیں کہ امیدوار الف کو کتنے ووٹ پڑے، بے کو کتنے پڑے اور تے کو کتنے پڑے۔ اس کے بعد نیچے ایک مجموعی ووٹوں کا نمبر ہوتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ مجموعی طور پہ کتنے ووٹ پڑے۔ جب آپ نے فارم 45 میں رد و بدل کیا، کاٹ چھانٹ کی، ایک مخصوص پارٹی کے امیدوار کے ووٹوں کو بڑھایا، تو نیچے جو مجموعی ووٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی بدلنا پڑتا ہے۔ تو بہت سے فارم 45 ایسے ہیں کہ اوپر امیدوار کے ووٹ تو بڑھا دیے گئے، جس کے ووٹ 7 تھے اس کے ساتھ 100 کر دیے گئے، لیکن یہ جو مزید ووٹ آپ نے ڈالے، جو زائد آپ نے 693 ووٹ ڈالے، وہ نیچے جو مجموعی ووٹوں کی تعداد ہے اس میں ڈالنا بھول گئے۔ وہاں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے 1000 ووٹ، جبکہ اگر ان ووٹوں کو گنے جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا تو وہاں تو 1693 ہونا چاہیے تھا، وہ نہ ہو سکا۔ اسی طرح فارم 45 اور فارم 46 کا تعلق یہ ہے کہ فارم 46 یہ بتاتا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پر کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پولنگ سٹیشن پر 1000 نہیں بلکہ 1693 ووٹ پڑے ہیں، جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا، تو 693 ووٹ تو آپ نے ظاہر کیے۔ تو فارم 46 میں بھی وہ 693 ووٹ زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ فارم 46 میں اب بھی 1000 ووٹ نظر آ رہے ہیں کہ اس پولنگ سٹیشن پہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے، جبکہ آپ کا جو فارم 45 کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق تو 1693 ہونے چاہیے تھے۔ تو ہر حلقے میں آپ یہ دیکھیے اس گروپ نے یہ ایکسرسائز کی ہے، یہ محنت کی ہے جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کہ آپ کو کم از کم 90 سے 95 حلقے ایسے ملیں گے کہ وہاں فارم 45 خود ایک جو اس کی رو ہے وہ نچلی مجموعی ووٹوں کی رو کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ 1693 ووٹ کی بجائے وہاں پہ تو 1000 ووٹ ہی لکھا ہوا ہے، اوپر جو آپ نے 7 ووٹوں کو 700 کیا تھا وہ 693 ووٹ آپ نیچے لکھنا بھول گئے۔ اسی طرح فارم 45 اور فارم 46 میں فرق پڑ گیا، وہاں پہ ابھی بھی 1000 ووٹ لکھے ہوئے ہیں کہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے یا 1002 ہوئے، 2 اگر ضائع بھی ہو گئے، لیکن وہاں تو 1693 ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ چیز اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی آنکھ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا شخص
اس کو دیکھ کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس الیکشن پر حملہ ہوا ہے، اور یہ 1-2 حلقوں میں نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا 90 سے 95 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ہی پارٹی کا امیدوار نظر آئے گا، اس تمام ہیرا پھیری کا مستفید، کہ جہاں بھی ہیرا پھیری ہوئی ہے وہ حکومت میں آج جو جماعتیں ہیں ان کے حق میں ہوئی ہے، کہیں بھی وہ ہیرا پھیری پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا جس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ قرار دیا گیا تھا، انڈیپینڈنٹ امیدوار، اس کے حق میں نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ پیرا ہے جس میں انہوں نے 10 لائنوں میں پورے اس الیکشن کو پامال کر دیا، لیکن یہی نہیں صرف ہوا، آگے دیکھیے اگلا پیرا اسی صفحہ 94 کا، اس کا عنوان ہے پیرے کا irregular voter turnout۔ اب سنیے کیا لکھتے ہیں کامن ویلتھ والے۔ In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 for some polling stations appeared to contain inordinately high voter turnout figures in National Assembly elections compared with the turnout at shared polling stations in provincial assembly constituencies. A significantly higher turnout for National Assembly elections would be possible only if large number of voters cast their National Assembly ballot but did not cast their Provincial Assembly ballot۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ہمیں پولنگ اسٹیشن ملے، پھر یہ وہی 90 سے 95 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، جہاں پہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب ووٹر داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ایسے پولنگ اسٹیشن ہمیں ملے بے شمار جہاں ایسا لگتا ہے کہ صرف قومی اسمبلی کا ووٹ پڑا، صوبائی اسمبلی کا ووٹ پڑا ہی نہیں، اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس پولنگ اسٹیشن پہ وہ 90%، 95% ہو گیا۔ اگلے پیرے میں نے نہیں پڑھے، وہ آپ دیکھیے گا، ان میں یہی لکھا ہے۔ اور اسی پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% یا اس سے کم ہے۔ وہ کہتی ہے ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ووٹر ایک پولنگ اسٹیشن میں جائے اور وہ کہے میں نے صرف نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہے، میں نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہی نہیں ڈالنا۔ کہتے کسی ووٹر کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ جی ہم ٹھان کے گئے تھے کہ ہم صرف قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالیں گے اور 90-95% ووٹر اس حلقے کے یا اس پولنگ اسٹیشن کے پہنچ گئے قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالنے، جبکہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ تھا وہ 40% ہی رہا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں لاہور کی، لاہور کا حلقہ NA 128 128 جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، اس کے اوپر پتن ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے لاہور کے ان 2 حلقوں کو، میرا حلقہ NA 128 اور میرے ساتھ متصل حلقہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا جہاں میاں نواز شریف کے خلاف وہ الیکشن لڑی اور جیتی، NA 130، ان کا بغور ایک انالیسس کیا ہے، ان کی انہوں نے تفتیش کی ہے، اور یہ کامن ویلتھ والے بھی اسی کی بات کر رہے ہیں، پتن کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب میرے حلقے میں کیا ہوا، 436 پولنگ اسٹیشن تھے میرے حلقے میں، 436 میں سے 300 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا ووٹر ٹرن آؤٹ اور صوبائی اسمبلی کا ووٹر ٹرن آؤٹ دونوں تقریباً 40% ہیں۔ اگر 40% قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے تو 40% ہی اس پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ پڑے۔ 130 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ، یہ میرے حلقے کی بات ہے لاہور NA 128، 90 سے 95% ہے، اور انہی پولنگ اسٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% سے کم ہے، اور یہی صرف وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں مجھے ہارا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو اب آپ سوچئے باقی پورے لاہور میں ان ٹرن آؤٹ اسی طرح ہے، مجموعی طور پہ بھی ٹرن آؤٹ پورے ملک کا یہی تھا 40-41%۔ تو مخصوص پولنگ اسٹیشنز پہ جہاں ٹرن آؤٹ 90%، 95% کیا گیا، اور وہاں جو منظور نظر جماعتیں ہیں، جو حکومت میں اس وقت جماعتیں ہیں، ان کے امیدواروں کو 100، 110، 120، 130 پولنگ اسٹیشنز پہ جتوا کر پورے حلقے کا رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب میرے حلقے میں میرے 1,60,000 ووٹ تو مانتا ہے الیکشن کمیشن، لیکن میرے مد مقابل کے ووٹ 1,73,000، میاں نواز شریف کے، میاں شہباز شریف کے ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ ہیں۔
وہ بنا دیے، اور وہ ووٹ بنانے کے لیے 130 پولنگ سٹیشنز پر ان کو قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90% سے زیادہ کرنا پڑا، اور انہی پولنگ سٹیشنز پہ پروونشل اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% سے کم ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار کامن ویلتھ کی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک حلقے میں نہیں ہوا، پھر وہی 90 سے 95 حلقوں میں یہ ہوا ہے۔ اب یہ ایسی حقیقت ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کل تک موجود تھی، آج کا مجھے نہیں پتا۔ کوئی بھی اگر وہاں جاتا اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کسی بھی حلقے کے پولنگ سٹیشنوں کو دیکھتا کہ کیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹ برابر ہیں، یا ان میں 40 اور 95% کا فرق ہے کہ قومی کے 95% پڑھ رہے ہیں، صوبائی کے 40 پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات پکڑ لی ہے کامن ویلتھ کی اس رپورٹ میں۔ اب یہ رپورٹ دنیا کے ہر دارالحکومت میں جو متعلقہ افسران ہیں ان کے سامنے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس رپورٹ کے بعد اس نظام کی کیا عزت رہ گئی، کیا وقت رہ گئی؟ اس نظام سے منسلک لوگ جب کسی بھی دارالحکومت میں اتریں گے اور کہیں گے کہ ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو پاکستان کے پتھروں کی نمائندگی کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے جیتے جاگتے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ عوام کی نمائندگی تو وہ نہیں کرتے، وہ پاکستان کے پتھروں کی نمائندگی بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ دھرتی پاکستان کے عوام کی دھرتی ہے، خدا تعالیٰ کی تفویض کردہ امانت ہے، جس کے ضامن پاکستان کے لوگ ہیں، جن کا ووٹ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو رائج کرتا ہے۔ تو یہ ہوا 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام کے خلاف ایک حملہ ہوا، ان کی آواز کو چھینا گیا، آپ کی میری آواز کو چھینا گیا، پاکستان کے لوگوں کو دھتکارا گیا، حقیر جانا گیا، ان کو معزول کیا گیا اس منصب سے جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ مملکت خداداد وہ مملکت ہے جس پہ ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کے ضامن پاکستان کے عوام ہیں جو اپنے ووٹ کے ذریعے اس دھرتی پر حکومت قائم کریں گے۔ یہ ہمارے آئین کا پہلا جملہ ہے۔ جب آپ ووٹ کو پامال کرتے ہیں، ووٹ کو رد کرتے ہیں، تو آپ آئین میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہر روز یہ کہتا ہوں جب بھی بات کرتا ہوں کہ آج یہ نظام صرف جھوٹ کا نظام نہیں ہے، یہ کفر کا نظام ہے۔ آپ جب ووٹ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ آئین کو پامال کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے وعدے کو پامال کرتے ہیں، اس میثاق کو بھی پامال کرتے ہیں جس کا نام ہے آئین پاکستان۔ تو آج پوری دنیا آپ کو یہ بتا رہی ہے، آپ کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ آپ نے اپنے آئین پر حملہ کیا ہے، اپنے عوام پر حملہ کیا ہے، اس میثاق پر حملہ کیا ہے جو پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان ہے۔ تو یہ ایک شرم کا مقام ہے، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب پاکستانی قوم کو جان لینا چاہیے کہ پوری دنیا آج ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کو، ان کی آواز کو، ان کے وجود کو پامال کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے، ہم 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم لائیں گے، تو وہ مذاق کرتا ہے۔ انہیں ایک کاما فل سٹاپ آئین پاکستان میں تبدیل کرنے کا استحقاق نہیں ہے۔ جب تک اس فراڈ کو ختم نہیں کیا جاتا ہم کسی آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے۔ پاکستان کے عوام اس آئین کے رکھوالے ہیں، ہم اس آئین کو بحال کریں گے اس کی اصلی شکل میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو بدنما داغ اس آئین پر لگایا گیا ہے، اس داغ کو ہم دھوئیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی عزت نفس کی خاطر کھڑا ہونا ہے اور اس فراڈ کو ہمیں رد کرنا ہے۔ تو یہ آج میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج کے بعد آنے والے ہر دن ہمیں یہی عہد کرنا ہے کہ ہم ایک محکوم قوم نہیں ہیں، ہم نے اس فراڈ زدہ نظام کو نہیں ماننا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش تھی۔ آج اس کامن ویلتھ رپورٹ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے انشاءاللہ معروضات پیش کریں گے۔ اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی اہم ہے۔ ہم کیوں جمہوریت کا تقاضا کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی منشا کے مطابق حکومت قائم ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب پاکستان کی عوام
کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ 78 سال سے پاکستان میں نہ صحت غریب کو ملتی ہے، نہ تعلیم غریب کو ملتی ہے۔ آج اس خطے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے عوام کی صورتحال بدترین ہے۔ ہمارا موازنہ اگر آپ بھارت سے کریں، بنگلہ دیش سے کریں، سری لنکا سے کریں تو ہماری صورتحال کہیں ابتر ہے۔ 15 سال کی عمر میں 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کا دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے۔ 15 سال کے بچے کا دماغ اور جسم 10 سال کے بچے کا ہے۔ 15 سال کی عمر کے بچوں کو آپ دیکھیں تو 60% بچے ایسے ہیں جو ایک پیرا پڑھ نہیں سکتے، جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے، ووکیشنل ٹریننگ کہیں بھی نہیں جاتے۔ تو یہ ہے نتیجہ جب آپ ایک غیر نمائندہ حکومت قائم کرتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں جن کے دل میں عوام کا درد نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کی جو صورتحال آج ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی عوام کی آواز کو پنپنے نہیں دیا گیا۔ جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ ہمیشہ عوام دشمن رہا ہے ماسوائے چند سالوں کے۔ ہر چند سالوں کے بعد ہمارے نظام پر حملہ ہوا ہے، عدالتوں کو محکوم کیا گیا ہے، پارلیمان کو مفلوج کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آج نہ صحت میسر ہے، نہ تعلیم میسر ہے۔ تو اب میں شایان بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس وائٹ پیپر کی جو اہم ترین معروضات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ جی شایان۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک آنر اور پریولیج تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ یہ پیپر لکھنا اور اس پہ کام کرنا، کیونکہ وہ ایک اسٹالورٹ ہیں اپنے فیلڈ کے اندر اور بہت کچھ ہے ان کے پاس اس ملک کو دینے کے لیے، پاکستان کی عوام کو دینے کے لیے۔ اور اس وقت بھی مشکل حالات کے اندر بیٹھ کے وہ خود ایک کینسر سروائیور ہیں، انلیگل امپریزنمنٹ میں ہیں، ان کی روز ٹرائلز ہو رہی ہیں، وہ ابھی بھی پاکستان کی عوام کا سوچ رہی ہیں۔ اور یہ جو ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے، ایک وائٹ پیپر، یہ کوئی پولیٹیکل پیمفلیٹ یا پی آر کیمپین کے لیے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے اور ایک آڈٹ ہے پچھلے 7 سال میں پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کیئر کا نظام رہا ہے۔ 2018 کے اندر یہ ایک ڈاکیومنٹ تھا جو کہ ریلیز ہوا، ایک 10 ایئر روڈ میپ تھا جو عمران خان صاحب کی ویژن اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی اس کے ساتھ یہ لانچ کیا گیا تھا، اور اس کی بیس کے اوپر ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیوائز کیا گیا پنجاب کا، جس کے 3 فنڈامنٹل جو پیرامیٹرز تھے، ایک تھا یونیورسل ہیلتھ کیئر، دوسرا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ نے دیکھا جس طریقے سے جو کووڈ تھا وہ ایک طرح سے اسٹریس ٹیسٹ تھا جو اس سسٹم کا ہوا، اور اس سسٹم نے پاس کیا کہ یہ ایک ریزیلینٹ سسٹم ہے، اس میں فریجلٹی نہیں تھی۔ اگر یونیورسل ہیلتھ کیئر کو دیکھا جائے تو یونیورسل ہیلتھ کیئر کا مطلب ہے کہ جو ہیلتھ ہے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر، جس طرح سلمان صاحب نے ابھی بولا کہ 40% سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں سٹنٹڈ گروتھ ہے، 30% سے زیادہ انفلیشن ہے، اور اس کے باوجود ہماری جو پبلک میں اسپینڈنگ ہے پبلک ہیلتھ کیئر میں وہ اسٹیگنیٹڈ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے دور میں آپ دیکھیں جو 2022 تک تھا تو 29.3 ملین فیملیز کور ہو گئی تھیں صحت کارڈ سے، مطلب 3 کروڑ فیملیز، اور 1 ملین پر پرسن کی کوریج تھی۔ 10 ارب روپیہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز نے کمایا تھا اس پروگرام سے، کیونکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز دونوں انکارپوریٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو سیم پرائس ملتی تھی، ان کا سیم ریونیو تھا، اور ان کی جو ارننگ تھی اس سے ₹10 بلین اسٹیٹ لائف سے پے ہوا تھا پنجاب کے اندر پبلک ہاسپٹلز کو، جس کی وجہ سے 50,000 بیڈ انکریز ہوئے۔ اسی طریقے سے 42 نرسنگ سکولز کو اپ گریڈ کیا گیا، اور پنجاب کا پہلا میل نرسنگ ٹیچنگ کالج شاہدرہ میں بنایا گیا۔ پی کی ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ایک پروجیکٹ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی پچھلی گورنمنٹ کا جو پی ٹی آئی سے پہلے تھی، ہمارا آپ کلچر دیکھیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نام سے کون سا پروجیکٹ ایسوسیٹیڈ ہے یا ہم نے کون سا شروع کیا، ہم نے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کیا، اور وہ پہلا پاکستان کا جے سی آئی کریڈٹڈ انسٹیٹیوٹ بنا ہے، اور اس کو ایکٹیو کیا گیا کووڈ کے اندر۔ وہ
آپریشنل نہیں تھا ہاسپٹل، کووڈ میں اس کو آپریشنل کیا گیا. اور کووڈ کی جو ایک کیس اسٹڈی ہے پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے ہیلتھ پروگرام کی ونڈیکیشن ہے. اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپریشیٹ کیا. آپ کی امیونائزیشن 92% سے اوپر تھی. ریپڈ رسپانس کے اندر 1000 بیڈ کا ہاسپٹل ایکسپو سینٹر میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی لیڈرشپ کے اندر 9 ڈیز کے اندر سیٹ اپ کیا گیا. اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے گئے جو کہ ایک بہت ہائی رسک بٹ کیلکولیٹڈ چیز تھی، بیکاز خان صاحب کا ویژن یہ تھا کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، اس کی مزدوری کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. موبائل ویکسینیشن لانچ کی گئی اور ہماری وی شیپ ریکوری تھی جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ریجن میں کیس اسٹڈی بنی. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ انکریز ہے امپینلڈ ہاسپٹلس کا. 200 ہاسپٹل جو امپینل تھے 2018 میں، یہ گئے 900 سے اوپر 2022 میں. یہ ہوتا ہے سوشل ویلفیئر نیٹ، سوشل سیفٹی نیٹ جس کو بولتے ہیں، کیونکہ اس کی جو اس نیٹ کے اندر آپ کی جیوگرافی کے حساب سے ہاسپٹل ڈالے گئے، آپ کے ڈیموگرافک کے حساب سے ہاسپٹل ڈالے گئے، آپ کے انکم کے حساب سے ہاسپٹل ڈالے گئے اور ڈیزیز اسپیسیفک ہاسپٹل ڈالے گئے. یہاں پہ کارڈیک سرجری بھی انکلوڈیڈ تھی اس پروگرام کے اندر، آنکولوجی بھی انکلوڈیڈ تھی اس پروگرام کے اندر، ڈائلسس بھی انکلوڈیڈ تھا اور میٹرنٹی کیئر بھی تھی. تو یہ ایک ایکچوئل سوشل سیفٹی نیٹ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا بھی ڈیزیز ہو، انکم ہو، لوکیشن ہو، آپ کورڈ تھے. 2022 تک یہ پر کیپٹا ہائیسٹ کوریج پروگرام بن چکا ہوا تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر. انڈیا کے جو پروگرام ہے آیوشمان بھارت، اس سے بڑا بھی یہ پروگرام بن چکا ہوا تھا 2022 میں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت آئی، انہوں نے اس کو انراول کرنا شروع کیا اور بیسکلی سسٹم سے یہ ایک پی آر کیمپین کی طرف اسٹریٹجی چلی گئی پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کیئر کی تھی. اور ایک فیمس فون کال بھی تھی جو آپ کو یاد ہوگا، جس میں مریم نواز شریف اپنے چاچا کو بول رہی تھی کہ ہمیں فیتھ کارڈ کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ آبویسلی یہ عمران خان صاحب سے لنکڈ ہے. تو جو سوشل سیفٹی نیٹ ایک بنایا گیا پنجاب کے اندر، اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا بیکاز وہ کسی پرٹیکولر انسان کی یا فیملی کی پبلسٹی نہیں ہو رہی تھی. 654 ہاسپٹل سے 155 پہ لے آئے. جو 2000 سے زیادہ بیسک ہیلتھ یونٹ سے جن کو 24/7 کیا تھا، ان کو مریم نواز کلینکس میں کنورٹ کر کے پرائیویٹائز کر دیا گیا اور پرائیویٹ لوگوں کو دے دیا. اور اب وہ ایکسپوز ہو رہا ہے کیونکہ ادھر نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ میڈیسن پہنچ رہی ہے ٹائم پہ. اور یہ اب فلڈس کی وجہ سے یہ جو فیلئر ہے اس کا، یہ جو پرائیویٹائزیشن کا بیسک ہیلتھ یونٹس کا، یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آ کے ویڈیوز بنانے کے لیے ڈاکٹرز کی بےزتی کی ٹی وی کے اوپر. اگر آپ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ دیکھیں، ₹1 ٹریلین سے زیادہ ارریگولیرٹیز ہیں مینلی پروکیورمنٹ کے اندر. اور اس کے اندر جو میڈیکل کے اندر اوور بلنگ، کاؤنٹر فٹ میڈیسن اور ارریگولیرٹیز ہیں، آڈیٹر جنرل رپورٹ کے حساب سے جو جون میں آئی ہے 2025 کے، وہ 43 بلین ہے. اگر اب اس کمپیریزن میں دیکھیں تو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پروگرام تھا، جہاں پہ ایک سسٹمائز طریقے سے اسٹیٹ لائف کے تھرو پیمنٹس ہو رہی تھیں، ہاسپٹل کو انسینٹیو مل رہا تھا، 10 بلین کا ریونیو ارن کیا پنجاب میں پبلک ہاسپٹلز نے انویسٹ کر کے 50,000 بیڈز انکریز کیے. وہاں پہ آج 3.5 ارب کا میو ہاسپٹل کا ایریئر کھڑا ہوا ہے گورنمنٹ کا، جس کا مطلب کہ پبلک ہاسپٹلز کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ اس کو وہ انکریز کریں اپنی کیپیسٹی کو. جو پی کے ایل آئی ہاسپٹل ہے، اس کے اندر بون میرو ٹرانسپلانٹ لے کے آئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، اور 15 تقریباً بون میرو ٹرانسپلانٹ کے پروسیجرز ہوئے، جو کہ ایک ریولوشن تھی پبلک ہیلتھ کیئر کے اندر پنجاب میں. اور اس کا اگر آپ آج حال دیکھیں تو پی کے ایل آئی کے اندر آج بون میرو ٹرانسپلانٹ بند ہے. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ 2 بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں ان کے ٹینیور کے اندر، بٹ اگر آپ آن لائن ریسرچ کریں اور ان کی اگر آپ آڈٹ رپورٹس دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی بون میرو ٹرانسپلانٹ نظر نہیں آئے گا. آج پی کے ایل آئی میں پچھلے 6 مہینے سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا سرجن ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ ابھی تک جب سے وہ بنی ہیں چیف منسٹر پنجاب، وہ ایک دفعہ بھی پی کے ایل آئی کے اندر انہوں نے وزٹ نہیں کیا. ہیومن ریسورسز میں دیکھیں تو ہم نے 33,000 ہیلتھ کیئر ورکرز کو انڈکٹ کیا. اس کے اندر ہم نے 42 نرسنگ سکولز کو اپ گریڈ کیا. انہوں نے 12,500 پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ورکرز کو لے آف کیا ہے. تو
ایک طرح سے جو روزگار ہے لوگوں کا وہ بھی کم ہوا, جو لوگ ٹرینڈ ہو کے آنے سے سسٹم کے اندر وہ بھی نہیں آئے, اور ڈاکٹرز کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے جا کے ہاسپٹلس کے اندر وداؤٹ میرٹ صرف ویڈیوز بنانے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی پنجاب میں تو 3 ایسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس تھے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس تھے جہاں پہ گائناکالوجسٹ تھے, جہاں پہ سرجنس تھے, لیکن وہاں پہ اینستھیٹسٹ نہیں تھے. تو وہ ایک باٹل نیک تھا کہ جہاں اتنے بڑے ادارے تھے بٹ اینستھیٹسٹ نہیں تھے, تو 200 اینستھیٹسٹ کو ایڈ کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہوئے, اور آج پھر وہی پرابلم دوبارہ سے ہم فیس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ہیومن ریسورس کرائسس ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر کے اندر. جو یہ فلڈز ہیں, جو اب یہ فلڈز آئے ہیں پنجاب میں, اس کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے وہ ٹیسٹ ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم فریجائل ہے, اس سسٹم کی ویکنیسز ایکسپوز ہو گئیں. جہاں پہ ایک ریزیلینٹ سسٹم ان پلیس تھا وہ سسٹم کا اب ایک سسٹمک فیلئر کر دیا گیا. یہ سارا یہ جو ایک پلاننگ کے بغیر کام کیا گیا اور PR کیمپین فوکسڈ. یہ ڈان میں 2 دن پہلے خبر لگی ہے جہاں پہ پبلک ہیلتھ آفیسرز نے کہا ہے کہ 160,000 لوگ آلریڈی فلڈ ریلیٹڈ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں, جس میں کالرا ہے, ملیریا ہے اور ڈینگی ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پروکیورمنٹ ارریگولرٹیز ادھر بھی ہیں اور 2 مہینے ڈیلیڈ ہے پروکیورمنٹ. تو یہ فردر اس کرائسس کو بڑھا رہا ہے. جو ہمارے پاس 147,000 خواتین ہیں جو مٹرنل 1 لاکھ میں سے جو کہ میٹرنل مورٹیلٹی کے اندر ہے, امیونائزیشن ریٹ 1% سے نیچے آتا ہے, تو ملینز آف بچے جو ہیں وہ کوریج سے باہر نکلتے ہیں. تو مطلب کہ یہ خالی نمبرز نہیں ہیں, یہ ایکچوئل پین اور ہیومن سفرنگ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں آج ڈاکٹر یاسمین راشد اور ہم یہاں بیٹھے اور ہم یہ پلان دے رہے ہیں. تو ہم یہ بولیں گے کہ پلیز کوئی تھوڑا سا غور کریں, اپنی PR کیمپین سے باہر نکلیں, لوگوں کے بارے میں سوچیں. لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگ بالکل ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر اور پاورٹی لائن سے نیچے جائی جا رہے ہیں. تو اینڈ میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ ایک پلان دیا ہے, آپ ہمیں انگیج کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد ایک انسائکلوپیڈیا ہیں اور ان کا بھی یہی میسیج ہے کہ وہ جیل میں بیٹھی ہیں بٹ شی از اویلیبل 24 hours فار دا پیپل آف پاکستان, فار دا پیپل آف پنجاب. تو آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا اس وقت اس لیے ساتھ دیں گے, آپ کی پلاننگ میں بھی ساتھ دے سکتے ہیں, اور آپ اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ پالیٹکس سے زیادہ ہے, یہ عوام کی اور لوگوں کے ہیلتھ کیئر اور زندگیوں کا سوال ہے. جی تھینک یو. ایک منٹ جی, عمر ڈار صاحب بھی کچھ گزارشات کریں گے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راج صاحب نے آپ کو بتایا ہے, یہ جو کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی ہے, دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی عوامی رائے سازی کو دبا کر یا اسے تبدیل کر کے ملک کی ترقی اور سلامتی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. ایک ایسا نظام جو چوری کے مینڈیٹ کے اوپر کھڑا کیا جائے زور زبردستی سے, وہ تباہی اور بربادی تو ملک میں مچا سکتا ہے, جو کہ اس وقت مچی بھی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی ترقی اور خوشحالی نہیں لا سکتا. لہذا عوامی جو مینڈیٹ ہے وہی ملک دنیا میں انہی ممالک نے ترقی کی ہے جہاں پاپولر لیڈرشپ آگے آئی ہے, جہاں لوگوں پاپولر پارٹیز کو لوگ آگے لے کر آئے ہیں. پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں جس طرح سلمان اکرم راج صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ عوام کی جو آواز ہے اسے دبایا گیا. دوسرا میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ میرے بھائی نے جو ابھی وائٹ پیپر شائع کیا ہے ہیلتھ کا, ذیشان صاحب نے, شایان صاحب نے, دیکھیں انہوں نے ساری تفصیل جو ہے وہ ہیلتھ کے متعلقہ آپ کو بتا دی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 77-78 سال کی تاریخ میں اگر کسی حکومت نے ڈائریکٹلی عوام کی جیب میں
10 لاکھ روپیہ ڈالا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حکومت بلا تفریق 10 لاکھ روپے کے علاج کی سہولت ہر شخص کو جو ہے وہ میسر کی گئی، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی گھرانے سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ان پیسوں سے اپنا علاج کرا سکے۔ اور یقین جانیں لوگوں نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سالوں سال اپنے اندر لوگ بیماریاں جو ہیں وہ پال رہے تھے، اور اس ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوئے۔ اور یہ انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایسے پروجیکٹ، ایسے منصوبے، ایسے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو بھی آپ نے سیاست اور انتقام کی نظر کر دیا۔ لہذا ایسی حکومت سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، جس طرح سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت بحال نہیں ہو جاتی، جب تک پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتی، اس وقت تو عدلیہ کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی تو چھوڑیں اور ججز کو خود انصاف نہیں مل رہا، وہ تو خود اپنے لیے انصاف تلاش کر رہے ہیں۔ اور جس پاکستان کا آزاد میڈیا جب تک نہیں ہوتا اور ان تمام چیزوں کی جو اکائی ہے، ان تمام مسائل کے حل کی جو اکائی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی جس دن رہا ہوں گے، پاکستان میں حقیقی جمہوریت بھی آئے گی، پاکستان میں آزاد عدلیہ بھی ہوگی، اور پاکستان کا انشاءاللہ تعالی آزاد میڈیا بھی ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف تب تک انشاءاللہ تعالی جس طرح سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا ہے کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم تمام اپنے یہ جو مقاصد ہیں انہیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچا لیں۔ بہت شکریہ۔ میں اس کروں دو آپ کے سوالات ہیں۔ ایک تو الیکشن پٹیشنوں کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو فارم 47 کی اسمبلی قائم ہوئی، آپ نے دیکھ ہی لیا، کامن ویلتھ نے بھی تصدیق کی کہ ایک فراڈ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ پہلا قانون جو انہوں نے آتے ہی پاس کیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی۔ الیکشن ایکٹ 2017 8 فروری 2024 کو یہ کہتا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے تمام پٹیشنیں ہائی کورٹوں کے حاضر سروس ججوں کے پاس جائیں گی، وہ ان کو سنیں گے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف حاضر سروس جج نہیں، الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے کہ وہ الیکشن پٹیشن کسی حاضر سروس جج کو دے یا اپنی مرضی کے کسی ریٹائرڈ جج کو دے۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو ریٹائرڈ جج کہہ کر الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کیا جو پی سی او کے جج تھے، جن کے حوالے سے سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ انہوں نے 2007 میں جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور پی سی او نافذ کیا، اس پی سی او کے تحت حلف لے کر جو لوگ جج بنے تھے، جن کے جج بننے کو سپریم کورٹ نے 2009 میں کالعدم قرار دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ جسٹس کبھی نہیں لکھیں گے، یہ ایک دن کے لیے بھی قانونی طور پر جج نہیں تھے، ان کو الیکشن کمیشن نے چن چن کر الیکشن ٹرائیبیونل کا جج مقرر کیا۔ تو ہماری پٹیشنیں، میری پٹیشن بشمول اس قسم کے ججوں کے پاس ہیں، بظاہر جو جج ہیں۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس نظام کے اندر کیا ارادہ ہے، کیا خلوص ہے، کیا یہ ایک جرم کو چھپانے کی منصوبہ بندی ہے۔ وہ پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں، ان پر مٹی پڑ رہی ہے، ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے
ان جج صاحبان کی تعیناتی کو ہائی کورٹوں میں، ہماری وہ پٹیشنیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قانون میں ترمیم کی، برا کیا، لیکن اس ترمیم شدہ قانون کے مطابق بھی آپ ایک پی سی او جج کو جج مان کر الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر نہیں کر سکتے۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری ان پٹیشنوں کو سننے کا وقت نہیں مل رہا ہائی کورٹوں کو، اور جو پٹیشنیں وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ الیکشن ٹرائیبیونل، یہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، یہ مہر ٹھیک نہیں لگی، اس کے اوپر 95% پٹیشنیں جو دائر کی گئی تھیں ان کو صرف اس تکنیکی بنیاد پہ خارج کر دیا گیا ہے کہ اوتھ کمشنر کا ایفیڈیوٹ کے اوپر جو دستخط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اور بات۔ جو حقائق ہیں، جو کامن ویلتھ کی رپورٹ سامنے لائی ہے، ان کی طرف کسی ایک پنجاب میں کسی ایک پٹیشن میں بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پنجاب سے باہر ایسا ہوا ہے، بلوچستان میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، شاید سندھ میں بھی کچھ فیصلے ہو جائیں، توقع ہے، لیکن پنجاب وہ اصل بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں اصل ایک مارکا جو تھا وہ تھا، اور جہاں فراڈ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا۔ یہی بات کراچی میں بھی ہے۔ کراچی کی 21 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی 20 سیٹیں جیت چکی تھی، ان 20 سیٹوں سے پی ٹی آئی کو محروم کیا۔ کامن ویلتھ رپورٹ نے بھی کراچی کا بالخصوص ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کراچی کی ایک نشست سے فاتح قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ قبول کرنے سے انکار کیا کہ وہ الیکشن جیتے ہیں۔ تو یہی حال کراچی کی 20 اور نشستوں پر تھا، وہ پٹیشنیں بھی پڑی ہوئی ہیں، ان پہ بھی کوئی کارروائی خاطر خواہ نہیں ہو رہی، لیکن بالخصوص پنجاب کے حوالے سے جرم کو چھپانا مقصود ہے، پٹیشنوں پر کارروائی نہیں ہو رہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ جہاں تک تعلق ہے کمیٹیوں سے استعفے کا، دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، پہلے قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے ہم نے استعفیٰ دیا، اب سینٹ کی کمیٹیوں سے ہم نے استعفیٰ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کمیٹیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کے کچھ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ حکومتی کارکردگی پر نظر رکھ سکیں۔ جو ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی کمیٹی تھی قومی اسمبلی میں، اس کے سربراہ ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ۔ 2 سال وہ رولنگز دیتے رہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہ اہلکاروں کو طلب کرتے رہے، وہ پولیس والوں کی سے مانگتے رہے جواب کہ بتاؤ تم گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہو، تم بیویوں کو کیسے مارتے پیٹتے ہو، یہ اغوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تم چپ کھڑے رہتے ہو، بتاؤ جواب دو۔ ان کی کسی ایک رولنگ پہ عمل نہیں ہوا، ان پولیس کے اہلکاروں نے اس قابل نہیں سمجھا ان کی بطور چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کہ وہ پیش ہوں ان کے سامنے۔ تو پوری طور پہ پارلیمان کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ مقصد صرف ان کمیٹیوں کا یہ ہے کہ دنیا کو کہا جائے کہ دیکھیں انسانی حقوق کی کمیٹی کا چیئرپرسن تو حزب اختلاف کا ایک نمائندہ ہے۔ تو ہم یہ ڈھونگ نہیں سجانے دینا چاہتے اب مزید اس نظام کو، کہ دنیا کو بتائیں کہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، حزب اختلاف ان کمیٹیوں میں شامل ہے۔ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو ہم نے ظاہر کیا ہے قومی اسمبلی کی سطح پہ بھی اور سینٹ کی سطح پہ بھی۔ اسی طرح جو معاملہ ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کا، دیکھیں جو تو الیکشن ہمارے امیدواروں کو جیتنے دیا گیا ہے وہ تو ٹھیک جیت کر آئے ہیں نا۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے، جتوایا تو اوروں کو گیا ہے۔ ہمارا تو حق ہے، ہمارا تو مینڈیٹ ہے جو عوام نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اسمبلیوں میں تو بیٹھتے ہیں، لیکن یہ خان صاحب کا حتمی فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اسمبلیوں میں کب تک بیٹھنا ہے، کب تک نہیں بیٹھنا۔ اس وقت یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن اصلی حقیقی اسمبلی ہم اسمبلیوں سے باہر لگائیں گے، ہم سڑکوں پہ لگائیں گے، میدانوں میں لگائیں گے، جہاں جو حقیقی ایم این اے ہیں، جو حقیقی ایم پی اے ہیں، جن کو ووٹ ملا ہے، وہ آ کر عوام کے حقوق کی بات کریں گے، عوام کے دکھ کی بات کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ باہر آنے کا مقصد کیا ہے۔
عمران خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک وہ رول ادا کر رہے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ رول ان کو ادا کیا گیا جو پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب لے کر جائے گا. وہ بھی اگر کوئی ڈیل کر کے کسی سرور پیلیس, کسی لنڈن کے مضافات میں, کسی محل میں چلے جاتے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا؟ وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نرم رویہ اپنائیں, آپ لچک دکھائیں. اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ سر جھکا لیں. جو فراڈ ہوا 8 فروری 2024 کو, اس پر مٹی ڈال دیں اور اس نظام سے سمجھوتا کر لیں. تو عمران خان اس نظام سے سمجھوتا نہیں کر سکتا, نہیں کرنا چاہتا. اس کی نظر اپنی رہائی, اپنی آسائش پر نہیں ہے. وہ پاکستان کے عوام کو واقعتاً حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان میں غریب کو صحت بھی ملے گی, تعلیم بھی ملے گی, روزگار بھی ملے گی. اپنے لیے تو وہ ڈیل کر سکتا ہے, اپنے لیے تو وہ لچک دکھا سکتا ہے, لیکن اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ پہلے ڈیل کر کے گئے, جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا زیرک سیاستدان کہا, کوئی NRO لے کر واپس آیا سر جھکا کر, کسی نے اسی تنخواہ پہ نوکری کر لی پھر سے, اور پھر دھتکارا گیا, نکالا گیا, اس کے بعد پھر آ کر گود میں بیٹھ گیا سر جھکا کر. تو یہ عمران خان کا یہ تاریخی رول نہیں ہے کہ وہ کرے جو اوروں نے کیا. جن کو زیرک سیاستدان کہا جاتا ہے, وہ زیرک نہیں ہے. پاکستان کی عوام نے ان کو اسی زیرکی کی وجہ سے رد کیا ہے. آج وہ پنجاب میں 2 سیٹیں جیتنے کے قابل نہیں ہے, جہاں ایک زمانے میں حکومت تھی جس پارٹی کی, پیپلز پارٹی کی. یہی حشر آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کا ہو چکا. 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں 16 سیٹیں نہیں جیتی انہوں نے. تو دیکھیں, ایسی فراست کو, ایسی زیرکی کو پاکستان کی عوام نہیں مانتی. پاکستان کی عوام اب یہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے کوئی کھڑا ہو اور کھڑا رہے, سر جھکا کر پرانی تنخواہ پر نوکری نہ کرے. تو عمران خان کا یہ تاریخی رول ہے, اور یہ رول وہ ادا کریں گے, اور یہ خدا تعالیٰ کی مشیت ہوگی. اسی طریقے سے وہ باہر آئیں گے, سر اٹھا کے باہر آئیں گے, سر جھکا کے باہر وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں کیا سٹیٹس ہے یہ مقدمے جس طرح چل رہے ہیں. کامن ویلتھ رپورٹ نے بھی یہ لکھا کہ 8 فروری سے پہلے جس طرح 4 دنوں میں 3 مقدمات میں خان صاحب کو سزا سنائی گئی, اس کو ایک مذاق قرار دیا ہے کامن ویلتھ رپورٹ نے. تو مزید اگر کسی مقدمے میں سزا ہوتی ہے تو کوئی اس میں حیرت کی بات تو نہیں ہوگی, ہو جائے گی. بظاہر یہی لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ جس مقدمے کو کہا جاتا ہے, اس کی اپیل اب آپ جانتے ہیں, اس میں جو سزا معطلی کی درخواست ہے پچھلے 7-8 مہینوں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے, اس کو نہیں سنا جا رہا. اب اس کو سننا پڑے گا بالآخر, اور جس دن بھی وہ مقدمہ عدالت پہ سنا گیا آپ دیکھیں گے کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک مذاق ہے. نہ ریاست کو ایک پیسے کا نقصان ہوا, نہ عمران خان یا بشرا بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا. اس مقدمے نے ڈھیر ہونا ہی ہے. تو ان کی کوشش ہے کہ اس درخواست کی سنوائی سے پہلے توشہ خانہ والے مقدمے میں خان صاحب کو سزا دلوا دیں, تاکہ وہاں پہ اگر سزا معطل ہوتی بھی ہے تو خان صاحب اس مقدمے کی سزا کی وجہ سے جیل میں رہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. ہم لڑتے رہیں گے, اس جھوٹ کو, اس فراڈ کو ہم قوم کے سامنے رکھتے رہیں گے. جی دیکھیں, یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی, پاکستانی قوم کی. یہی جو میں نے عرض کیا 78 سال سے کہ مطلق العنان حکومتیں, وہ حکومتیں جن کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں, جو عوام کی منتخب شدہ نہیں ہیں, وہ اس ریاست پر بوجھ ڈال جاتی ہیں, اور اس بوجھ کو پھر پاکستان کی عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. ہم بین الاقوامی قوانین کے تابع ہو جاتے ہیں. تو یہ غیر منتخب فراڈ حکومتیں جو کچھ کرتی ہیں, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. ہم دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں گے, ہم پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے جو بھی راستہ ہے وہ اپنائیں گے. ساری زندگی نہیں, 6 مہینے لگایا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ اقتدار سے باہر ہیں, جب آپ اقتدار میں
دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ایک بیانیہ ہے جو بنایا جاتا ہے اور ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے. میں اس میں الجھوں گا نہیں آپ کے ساتھ. میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اگر کوئی ڈیل کرنا ہوتی، اس جبر کے نظام کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوتا، تو وہ اور بشرا بی بی یہ 2 سال کا عرصہ جیلوں میں نہ گزارتے. جن حالات میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے اور بالخصوص بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے، وہ ایسے حالات ہیں کہ منصوبہ سازوں کا خیال تھا یہ ٹوٹ جائیں گے. رانا ثناء اللہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ خان صاحب نے جیل میں ایک شاندار اننگز کھیلی ہے. کسی مصیبت نے ان کو نہیں توڑا. ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ناز و نام میں پلا شہزادہ ہے، لیکن شہزادے نے جیل میں یہ ثابت کیا کہ وہ ایک جری جنگجو ہے، وہ ہر مصیبت کو سہ سکتا ہے. اس کی بیوی نے بھی یہ ثابت کیا ہے. نہیں دیکھیں بالکل ہی غلط بیانیہ ہے. یہ بھی ایک اس رجیم کا، اس ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مفلوج ہو گئی ہے یا لیڈرشپ نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میں ابھی پچھلے 10 دن پنجاب کے تمام سیلاب زدہ، آفت زدہ علاقوں میں گیا ہوں. ہماری لیڈرشپ ہر جگہ موجود ہے اور تندہی سے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد میں مصروف ہے. ہر سطح پہ، ڈویژن کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ ہماری لیڈرشپ موجود ہے. بالکل پنجاب کی سطح پہ بھی موجود ہے. دیکھیں اگر آپ ناحق کسی کو سزا دیتے ہیں، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ملک احمد خان بچر صاحب کو 10 سال کی سزا دی گئی ہے ناکردہ جرم کے حوالے سے، اسی طرح عالیہ حمزہ بی بی کو، دیگر لوگوں کو، تو ظاہر ہے یہ ایک اس عدالتی نظام کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی حربے کے طور پہ. لیکن اس سے پارٹی کی جو طاقت ہے یا پارٹی کی جو ایک اندرونی ساخت ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈسپینسیبل ہو. ہم اپنے دوستوں کا بہت احترام کرتے ہیں. بچر صاحب کو ہم آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن مانتے ہیں، لیکن جتنی دیر وہ غیر موجود رہیں گے ناحق سزا کی وجہ سے، آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے نظام میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. بالکل نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی کا، کہ یہ کہنا کہ ریاست جو ہے اور ریاستی طاقت اور ریاستی جبر جو ہے وہ ملک میں فلاح پیدا کر سکتا ہے، ملک کو معاشی ترقی کے راستے پر چلا سکتا ہے، یہ جھوٹ ہم نے کئی بار سہا ہے. چاہے وہ پہلا مارشل لا ہو سن 58 والا، یا وہ یحییٰ خان کا مارشل لا ہو، یا ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، یا وہ مشرف کا مارشل لا ہو. ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ اس ملک کو صرف ڈنڈے کی ضرورت تھی، اب ڈنڈا آ گیا ہے، ڈنڈا بردار آ گیا ہے، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ملک ہر مارشل لا کے دور کے بعد، ہر ایسے دور کے بعد جس میں آئین اور قانون کو پامال کیا گیا، پیچھے گیا ہے، یہ کمزور ہوا ہے. اگر آپ 60 کی دہائی کو دیکھیں، اس وقت کی تقریریں دیکھیں، تو بالکل آپ کو لگے گا کہ آج جو تقریریں کی جا رہی ہیں وہ اسی کی کاپی ہیں ہو بہو. یہ کہا گیا کہ اب یہ ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے، یہ 10 سالہ منصوبہ ہے جو پاکستان کی تقدیر کو بدل دے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ملک دو لخت ہو گیا. آپ اگر ضیاء کے دور حکومت کو دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ اب یہاں فراوانی ہوگی، ہم تو امریکہ کے بہت ہی قریبی اب ساتھی بن گئے ہیں، یہاں ڈالروں کی بوچھاڑ ہے. کیا نتیجہ ہوا؟ ملک میں کلاشنکوف کلچر پیدا ہوا، ملک میں منشیات پیدا ہوئی، ملک کا نوجوان در بدر ہو گیا. کراچی ایک خون آمیز ایک بستی بن گیا جہاں کسی کی جان مال محفوظ نہیں تھی. پورے ملک میں یہ ایک دہشت گردی کا جو افریت ہے یہ پیدا ہوا. لوگ بندوقیں لے کر، کلاشنکوف لے کر ہر جگہ پھرے، اور آج دن تک ہم اس بات کو سہ رہے ہیں. اس لیے کوئی دور میں آپ سے عرض کروں جہاں عوام اور ریاست میں مطابقت نہیں ہوتی، ہر اس دور میں غلط فیصلے ہوتے ہیں. وہ فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کو کمزور کرتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں
دیکھیں ہم اس روایت کو رد کرتے ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا ہی اس لیے ہے, اس کا جیل میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس روایت کو رد کرتے ہیں. ہم کسی بیساکھی کی بنیاد پر اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. ایسا اقتدار برائے نام اقتدار ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہو سکتا. تو وہ اقتدار جو کسی کی دین ہو وہ عمران خان کو قبول نہیں ہے. ہم حقیقی آزادی کے لیے اسی لیے کھڑے ہیں, اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم کسی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے. اوکے, بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی.